اب جب شہزادی نے سامنے سے اس حدیث کو سنا تو بی بی مطالبہ کر چکی تھی. وہ مطالبہ تھا بی بی کا ملکیت کا، پھر مطالبہ تھا بی بی کا میراث کا. دو مطالبے تھے. جب بی بی نے مطالبہ کیا تھا اور سامنے سے یہ حدیث پڑھی گئی تو شہزادی نے اس حدیث کی رد میں رسول کی تحریر پیش کی. رسالت مآب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر مع رسول کی مہر، رسول کے دستخط یعنی کہ رسول کی مہر سب تھی. شہزادی نے تحریر پیش کی، سامنے سے صرف زبانی حدیث پڑھی گئی، شہزادی نے تحریر پیغمبر کو پیش کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی وآت ذی القربى حقہ. یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 26 ہے. اس آیت کے ایک حصے کو لے کر ایک بہت بڑا ایشو اٹھایا جاتا ہے. وآت ذی القربى حقہ. اس آیت کے حصے کو لے کر یہ بات گھڑی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر جب اس آیت کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی لخت جگر کو اپنے پاس بلایا اور ان کو باغ فدق ہبہ کیا. بلکہ ہبہ ہی نہیں کیا، تحریر کر کے دیا اور نیچے سگنیچر کر کے دیے کہ آج کے بعد فاطمہ یہ تیرا باغ ہے، یہ تیری زمین ہے، یہ تیری جائیداد ہے. اور اس پر نام لے کر کتب اہل سنہ کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ اس بات پر غور کیجئے، جس سورت کی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، اگر آپ قرآن مجید کی یہ سورت اٹھا کے دیکھیں گے اور کسی بھی مسلک، کسی بھی گروہ، کسی بھی فرقہ، حتیٰ کہ کوئی بھی تفسیر، وہ دیوبند کی ہو، وہ اہل حدیث کی ہو، وہ بریلوی مکتبہ فکر کی ہو، یا وہ جعفریہ مکتبہ فکر کی ہو، آپ وہ تفسیر اٹھا کے دیکھیں گے تو فوری سب سے پہلے یہ الفاظ موجود ہوں گے کہ جناب یہ سورت تو مکی ہے، یہ تو سورت اسراء یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے. اس کی دوسری دلیل اس کے جو اس سورت کے آغاز کے الفاظ ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہی دلیل ہے کہ یہ سورت مکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کروائی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیر کب کی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ باغ فدق جو ہے یہ کس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یہ زمین اپنے قبضے کے اندر لی تھی. یہ جو باغ فدق والا معاملہ ہے یہ تو ہجرت کے کئی سال بعد ہوا تھا، اور سورت کا جو نزول ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر مکہ کے دور کے اندر نازل ہو رہا ہے. اب اندازہ کریں کہ ایک چیز بعد کے اندر ایک انسان کی زندگی کے اندر آ رہی ہے اور ایک حکم جو ہے وہ پہلے نازل ہو چکا ہے. اب جو حکم پہلے نازل ہوا ہے اس حکم پر جو کئی سال کے بعد زندگی کے اندر آنے والی چیز ہے، اسی وقت جو حکم پہلے آیا ہے اس حکم پر فوری کیسے کسی کو دیا جا سکتا ہے، یا کسی کی حق کے اندر لکھ کے دیا جا سکتا ہے کہ یہ میں نے یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کا حکم مجھ پہ نازل ہوا ہے اور یہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ کے لیے یہ لکھ رہا ہوں. ان کا جھوٹ یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ سورت مکی ہے اور باغ فدق والا واقعہ جو ہے یہ مدنی ہے، یعنی کہ یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے اور سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی. دوسری بات، یہ جتنی بھی اہل السنہ کی کتب سے حوالہ جات دیتے ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں. جعفریہ مکتبہ فکر کو میرا چیلنج ہے، آپ اہل سنت کی بات کرتے ہو بھائی،
آپ ایسا کیجئے، آپ جناب اپنے ہی کسی مکتبہ فکر کی مسند حدیث، مسند روایت دکھا دیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو باغ فدق ہبا کیا تھا اور لکھ کے دیا تھا، یہ کوئی اپنی تحریر لے کے آ جاؤ، اپنی کوئی صحیح اور مسند روایت ہی دکھا دو، نہیں ملے گی۔ آگے آئیے، اس بات کو گھڑنے والا اور جھوٹ بولنے والا ایک رافضی ہے جس کی کبھی یہ کنیت ابو سعید بولتے ہیں اور کبھی ابو نضر بولتے ہیں، اور الزام کیا لگا دیتے ہیں، بات کیا گھڑ دیتے ہیں کہ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ اور الزام ہے۔ اہل سنت کی کتب پر الزام لگانے والے اور جو اپنی یہ روایت پیش کرنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدق جو ہے وہ ہبہ کیا تھا، یہ جتنی روایت پیش کرتے ہیں، روایت لے کے آ جائیں، میں جرح و تعدیل کی کتب سے ان کو وہ راوی ضعیف قرار دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر میں ضعیف نہ قرار دے سکا تو ان کا موقف میں اپنا لوں گا، یہ آئیں تو صحیح کسی جگہ کسی میدان کے اندر آ کے بیٹھیں تو صحیح، اور جتنے بھی یہ روایت بیان کرنے والے راوی ہیں میں ان تمام کو ائمہ جرح و تعدیل کی کتب سے تمام کو رافضی شیعہ ثابت کر کے آپ کو دکھاؤں گا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے ان کے سینے کے اندر بغض آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے والے تھے اور الزام لگانے والے تھے۔